بسم اللہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن قبیصۃ بن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم۔ حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنا یعنی مانگنا تین میں سے ایک کے سوا اور کسی کے لیے حلال نہیں، اور وہ تین لوگ یہ ہیں۔ نمبر ایک، وہ آدمی جس نے کوئی خون بہا یا تاوان وغیرہ اپنے ذمے لیا تو اس کے لیے خون بہا یا تاوان کی اس رقم کو ادا کرنے کے لیے دوسروں سے مانگنا حلال ہے، یہاں تک کہ وہ اس رقم تک پہنچ جائے، تو پھر جو وہ رقم جب اسے مل جائے تو وہ رک جائے۔ نمبر دو، وہ آدمی جسے کوئی ایسی زمینی یا آسمانی آفت پہنچی جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اب اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ قابل گزارا رقم کو پا لے، تو پھر مزید سوال سے رک جائے۔ اور تیسرا، وہ آدمی جسے فاقہ آن پہنچے، یہاں تک کہ اس کے قوم کے تین ذی شعور لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں کہ یقیناً یہ فلاں کو فاقہ کشی ہو گئی، یعنی فاقہ آن پہنچا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مالی معاملات اور لین دین سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ معلوم ہے اسلام میں بلا عذر بھیک مانگنا یا لوگوں سے مالی مدد مانگنا اپنی ذات کے لیے اس کی اجازت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین ایسے قسم کے لوگ بیان کیے ہیں جن کا شرعی عذر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی اپیل کر سکتے ہیں کہ میری مدد کی جائے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ ایک بندہ کہ جس نے دیت یا خون بہا کی رقم ادا کرنی ہے، یا اس نے کسی کی گارنٹی اٹھائی اور وہ اب اس کے ذمے پڑ گئی ہے۔ تاوان سے مراد یہ ہے کہ کسی جگہ اس نے کسی کی کوئی ضمانت دی، کوئی گارنٹی اٹھائی اور وہ شخص ادا نہیں کر سکا یا بھاگ گیا، اور اب اس کے ذمے وہ پڑ گیا ہے اور یہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے خیر خواہی کے جذبے سے اس کی گارنٹی دی تھی، لیکن اب چونکہ دی تھی تو اب اس کو ادائیگی تو کرنی ہے۔ اسی طرح خون بہا کا معاملہ اس طرح تھا کہ بسا اوقات کچھ لوگ خود خون بہا نہیں ادا کر سکتے تھے، تو ان کی جگہ کوئی اور اس کی ذمہ داری لیتا تھا، لیکن کوئی ایسے معاملات ہوئے کہ وہ خود سے نہیں ادا کر سک رہا، تو اب وہ بھی اپیل کر سکتا ہے کہ اس معاملے میں اس کی مدد کی جائے، یہاں تک کہ اتنا مال ہو جائے جو اس تاوان یا خون بہا کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد وہ مزید نہیں مانگ سکتا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا مال کسی زمینی یا آسمانی آفت میں تباہ اور برباد ہو گیا اور وہ فقیر ہو گیا، تو اب ایسے میں اس کے پاس مناسب مال ہو جائے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے کام شروع کر سکے، تو اس وقت تک وہ سوال کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی داخل ہے کہ اگر کسی ایسی آفت کی وجہ سے اس پر ایسا قرضہ چڑھ گیا ہے جو اس پر ادا کرنا لازم ہے، تو وہ اس قرض کے لیے بھی سوال کر سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا وہ معاملہ درست ہو جائے۔ اور تیسرا کہ وہ شخص جو فاقے کی نوبت کو پہنچ گیا ہے، یعنی وہ اپنے پاس بالکل اتنا مال بھی نہیں پاتا
کہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات اور اپنے گھر والوں کی کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ ایسی محتاجی اور ایسا فقر کہ جس کی وجہ سے اس کو جان بچانے کے لیے کھانے کا سامان بھی میسر نہیں، اور اس کے علاقے کے لوگ اس کے بارے میں گواہی دے دیں، 3 ذی شعور لوگ، کہ واقعتاً یہ اتنا ہی مجبور ہے، تو پھر وہ سوال کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے معاملات درست چل رہے ہوتے لیکن وہ اپنی کچھ آسائشوں کے لیے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے، یہ درست نہیں۔ یا پھر کچھ لوگوں نے اپنا دھندا ہی مانگنا بنا لیا ہے، یعنی وہ کوئی کام نہیں کرتے، اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جسمانی بھی، ہاتھ پیر سلامت ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کام نہیں کرتے، اور صبح سے لے کے شام تک لوگوں نے مارکیٹیں رکھی ہوئی ہیں جی، ادھر سے ادھر تک چلتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کے اندر اچھے خاصے پیسے بنا کے چلو جا کے ہڈ حرام ہو کے بیٹھ جاتے، اور اس کے مقابلے میں جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کو اتنا میسر نہیں آتا جتنا مانگنے والے سمیٹ لیتے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک شخص نے ایک تحریر اپنے سوشل میڈیا پہ لکھی اور بڑی قابل توجہ ہے۔ اس نے کہا میرے سامنے کا واقعہ، اور یہ میں کوئی ایسے تصوراتی بات نہیں کر رہا، یہ آج میرے سامنے ہوا ہے تو میں اس کو لوگوں کے شعور کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میرے سامنے سٹاپ پہ 2 خواتین کھڑی تھیں، انہوں نے کہیں جانا تھا، رکشے والے کو ہاتھ دیا، رکشہ والا گرمی میں اس نے رکشہ روکا، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کہا جی 250 روپے لوں، تو انہوں نے کہا نہیں 150 روپے ہم دیں گے۔ خیر کرتے کرتے 180 روپے میں ان کی بات ہو گئی۔ کہتے ابھی وہ رکشے میں بیٹھ رہی تھی تو ایک مانگنے والا آیا، اس نے آ کر ان سے پیسے مانگے۔ اب بظاہر دیکھنے میں اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس نے کہا جی بس دے، اللہ کے نام پہ دو، ایسے جس طرح وہ مانگتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک خاتون نے پرس میں سے 100 روپے نکال کے اس کو دیے اور وہ چلا گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہ منظر دیکھ کر میں بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے ایک محنت کش سے 80 روپے چھڑوائے۔ اگر ان کو صدقہ کرنا ہی تھا تو زیادہ بہتر وہ رکشے والا تھا جو محنت مزدوری کر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، کہ اس کو وہ 250 روپے دے دیتے اور اس سے بھاؤتاؤ نہ کرتی، لیکن اس سے بھاؤتاؤ کر لیا اور جا کر جو ہے دوسرے بندے کو جو مستحق بھی نہیں 100 روپے پکڑا دی۔ اور ایسے ہی ہمارا معاملہ بہت عجیب ہے، ہم کسی برانڈ پر جائیں، بڑی مہنگی دکان میں جائیں جہاں فکس پرائس ہے، وہاں کچھ نہیں پوچھتے، لیکن جو ریڈی والا ہے، جو کوئی غریب آدمی کچھ بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ بہت دیر تک بھاؤتاؤ کریں گے اور اس سے پیسے چھڑوانے کی کوشش کریں، حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ معاشرے میں ایسے مستحق ہیں، جو حقیقتاً محتاج ہیں، کوشش کے باوجود ان کی مالی معاملات پورے نہیں ہو رہے، سفید پوش ہیں، ان کی مدد کریں۔ یہ جو عادی بھکاری بنے ہوئے ہیں، مجرم ہیں، جو مستحق لوگوں کا حق بھی مار لیتے ہیں اور ڈھیٹ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ان کے متعلق اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔